سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی ہوائے مدینے نو جاندی آقا نو میرا سلام کمی ہوائے مدینے نو جاندی سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کی بات INN کے ساتھ۔ ناظرین اکرام، آج میں جس شخصیات کے پاس موجود ہوں، وطن عزیز کے بہت بڑے خطباء میرے سامنے ہیں۔ یہ نئے مقررین اور واعظین کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ طرز استدلال، حسن بیان اور انداز ابلاغ میں اپنی مثال آپ ہیں۔ میرے پاس موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت شخصیت کے یہ مالکان ہیں۔ مظہر العلوم ریسرچ انسٹیٹیوٹ دربار عالیہ پیر مظہر فرید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سجادہ گان ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی سرکار آپ موجود ہیں اور PhD اسکالرز ہیں۔ اور میرے پاس موجود ہیں ڈاکٹر مخدوم پیر سونا ماہی شاہ سرکار۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ INN کی ٹیم نے یہ چاہا کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں، گپ شپ لگائیں اور آپ کے حالات زندگی احوال کو جانیں، اور وہ لوگ جو آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، پوری دنیا میں آپ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ کے الفاظ سنتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا مختلف ذرائع کے ذریعے، وہ آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ کی تقاریر بھی سنتے ہیں اور وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کچھ ایسے سوالات کے جوابات جو ان کے خیالوں میں ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اور ہماری ٹیم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ سوال کی جانب بڑھتا ہوں آپ سے۔ سوال جو ہے وہ بڑا خوبصورت سا ہے کہ تعلیمی جو سلسلہ ہے آپ کا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کن اداروں سے، مدارس سے آپ نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کی آمد کا بہت شکریہ جی، آپ کی ٹیم کو ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو عزت اور برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں، جب ہم علوم کی بات کرتے ہیں تو علوم ہیں دو طرح کے، کچھ ہیں عصری علوم اور کچھ ہیں مذہبی علوم۔ جی۔ مذہبی علوم چونکہ ہمارے دادا جد اعلیٰ بریلی شریف سے سارے فضلاء تھے تو ہمیں زیادہ سفر نہیں کرنے پڑے۔ اللہ اکبر۔ عصری علوم کے لیے کوشش کرنی پڑی ہے۔ مثلا میں اگر عرض کروں ایک ترتیب کے ساتھ، گریجویشن کے لیے پنجاب کالج کو جوائن کیا، انہی دنوں میں کاموں کی میں یعنی درس نظامی کی کتب کو بھی جاری کیا ماشاءاللہ۔ تو پھر وہیں پہ MPhil کیا IT میں۔ اس کے بعد پھر MBA کے لیے یہ اوپن یونیورسٹی سے، پھر ماسٹر بھی اوپن یونیورسٹی سے ماشاءاللہ۔ پھر میڈیکل سائنس کے کچھ سبجیکٹس تھے وہ پشاور یونیورسٹی سے، بھائی نے ہی MPhil پھر گفٹ یونیورسٹی سے ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز میں، اور PhD جو ہے لاہور گیریزن یونیورسٹی سے، جس کا ریسرچ ورک جو ہے وہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ جو کتب ہیں درسیات کی، ان میں جو گیپ آیا ہے وہ تشنگی بھی انہی دنوں میں مکمل ہو رہی ہے، یعنی سلسلہ تعلیم جاری ہے الحمدللہ۔ جی شاہ صاحب، آپ کی جانب یہی سوال ہے اور اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ سرکار کی معیت میں ہی جو ہے نا وہ ساری زندگی بسر ہو رہی ہے، آپ ہی کے زیر سایہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا سارا خانوادہ جو ہے محدث اعظم رحمہ اللہ سے سبحان اللہ شریف میں پڑھا، اور ہم نے اپنے ہی بزرگوں سے دینی تعلیمات میں استفادہ کیا۔ لیکن مجھے زندگی میں ایک بڑا خوبصورت چانس جو ہے حضرت سید مراتب علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کی ماشاءاللہ میں بھی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میڈیکل جیسے آپ بتا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر 2 یونیورسٹیوں سے MA، ماشاءاللہ۔ اور اس وقت جو ہے گیریزن یونیورسٹی لاہور میں MPhil کا
ریسرچ ورک کنٹینیو ہے ماشاء اللہ. اور ساتھ حضور کے حکم کے مطابق یعنی اپنی گرامیٹیکلی کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یعنی سلسلہ تعلیم ابھی ماشاء اللہ. اچھا, تعلیمی سلسلے کی ابھی بات چلی ہے تو جی. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ شخصیات وابستہ ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے اساتذہ کرام میں کون کون سی شخصیات شامل ہیں, جیسے حضرت نے ہمیں بتایا ہے. جی جی, میں نے جب ایم فل کیا ہے تو پروفیسر ڈاکٹر مستفیض علوی صاحب ہیں جن سے ٹھیک ٹھاک یعنی فیض ملا. ماشاء اللہ. میرے ابا حضور جو ہیں وہ خود ایک خوبصورت مفسر تھے, ماشاء اللہ. ان سے مستفیض ہوئے. ماشاء اللہ. نانا حضور بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے, ان سے ماشاء اللہ. مستفیض ہوئے. میرے دادا جان جو میرے شیخ بھی ہیں, ان کے دستے اقدس پہ مرید بھی ہوں میں. ماشاء اللہ. میرے دادا خود بریلی سے پڑھے ہوئے تھے اور فارسی کے ماہر تھے, اللہ اکبر. تو ان سے پڑھتے رہے حضرت خواجہ رشید احمد شاہ صاحب. اور اسی طرح اگر پی ایچ ڈی کی بات کریں تو پھر ڈاکٹر حضرات, پروفیسر حضرات ہیں, جی جی ان سے سلسلہ استفادہ جاری ہے. جی بالکل. تو حضور آپ بھی بتائیں, یہی سلسلہ آپ کے ساتھ رہا ہے؟ بالکل ہم سیم. ماشاء اللہ, اکٹھے یہ سلسلہ طے کرتے گئے آپ کی ہیں. نوکری میں ہی رہا ہوں سر. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. الحمدللہ آپ کی نوکری میں. یعنی حضرت کے سوالات کا جواب جو ہے, جو میرے سوالات کا حضرت جواب دے رہے ہیں, وہ آپ کا بھی ہے. سیم سچویشن. صحیح. چلیں آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ دور حاضر میں ایسے کون سے خطباء ہیں جن سے آپ انسپائر ہیں؟ دیکھیں, ہم یہ جو طرز خطابت ہے نا جی. ہمارے گھر میں, جی یہ اسلوب ہمیں اپنے دادا ہی سے ملا ہوا ہے. ماشاء اللہ. ہمارے دادا قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ پہ ساری ساری رات گزارتے تھے, اللہ اکبر. اور پھر ہم تو اردو میں اس کی تفسیر کر رہے ہیں نا, وہ فارسی میں کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. پھر قرآنی آیات در آیات در آیات. یہ اسلوب انہیں کہاں سے ملا ہے؟ انہیں حضرت خواجہ مرید حسین شاہ صاحب سے ملا ہے, جو ان کے چاچا ہیں. ہمارے متعلقین ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ مرید حسین شاہ اپنے وقت کے مفسر تھے, اللہ اور علماء میں ان کا نام تھا. اللہ. تو یہ ایک آبائی ہرارکی ہے جو چلتی ہوئی اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ایک سوال بڑا خوبصورت سا بھی ہے اور اہم بھی ہے. زمانہ طالب علمی میں آپ کون سے مقررین سے انسپائر تھے؟ ایک ہوتا ہے وقت جب بندہ کچھ سیکھتا ہے تو وہ کسی کو سنتا بھی ہے. جی جی, کچھ ایسا تھا لائف میں؟ بڑا پیارا سوال ہے آپ کا, شک تو اس میں نہیں ہے, لیکن آپ ایک بات کا جواب دیں گے اس سوال سے پہلے. جی. دور حاضر میں اس منہج پہ اہل سنت میں کون سے خطباء ہیں؟ اللہ اکبر. اس منہج پہ ہمارا ہی گھر ہے الحمدللہ. اور ہمیں یہ فیض ملا ہے اپنے دادا پردادا سے. لیکن میرا کچھ گیپ رہا ہے جی. اس میں. زیادہ جو کاوش ہے نا وہ ڈاکٹر پیر سونامئی شاہ صاحب کی ہے, ماشاء اللہ. زیادہ کاوش ان کی ہے. یہ جو تفہیم استدلال قرآن حکیم کا اور یہ جو قوت ہے نا اور یہ شغف ہمارے گھر میں زیادہ شاہ صاحب کا ہے. ماشاء اللہ. تو ہمیں باہر جانے کی اس سلسلے میں ضرورت ہے. اپنے گھر سے ہی فیض حاصل کرتے رہے ہیں. دیکھیں, ہمیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, نیٹ ورک پہ چلے جائیں, جا کے اس منہج پہ خطبہ ہیں تو بتائیں, ان کی لسٹ بتا دیں تاکہ ہم انہیں سنیں بھی. تو یہ تحقیق ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی خاص کرم نوازی ہے اور ان کی نگاہ ہے. جی بہتر ہے. اچھا, ایک بڑا یہ سوال اہم ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اس سوال کی, اور یہ آپ بخوبی اس کا جواب دے سکتے ہیں. اہل سنت مکتبہ فکر میں خطابت کے کن اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی شاہ جی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ اہل سنت کے خطابت میں اس وقت جو شعر و شاعری کا منہج ہے اور واقعات اور خاص طور پہ موضوع روایات کا جو منہج ہے, اسے تبدیل ہونا چاہیے. ایک خطیب جب منبر پر بیٹھتا ہے تو جو آگے سامعین ہیں وہ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں نا, وہ اس لیے اس کے سامنے بیٹھے ہیں کہ وہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتابیں
یا دین کے معاملات میں ریسرچ کر کے کچھ سمجھ سکے. ٹھیک ہے. تو ایک خطیب جو ہے اس کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم اپنے موضوع پر اس قدر مطالعہ رکھے واہ واہ کہ وہ جو ہے یعنی سامعین کو کوئی اپنی گفتگو میں مغز دے سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اتھینٹیکیشن بھی ہو, موضوع روایات بھی نہ ہو, اور جو ہے نا بس یہی ہونا چاہیے. میں شاہ صاحب کی بات میں ہی ایک بات کو ایڈ کر دیتا ہوں. جی. ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو خطباء ہیں, اور میں بڑی معذرت سے عرض کروں گا دل شکنی بھی نہ ہو, یہ میں گزارشات عرض کر رہا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. زیادہ تر خطباء قرآن حکیم کی ایک آیت کو لے کے واقعات, روایات اور اشعار کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. جو بہت زیادہ قدم اٹھائے وہ اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, سورہ نساء کی آیت ہے. وَلَوْ كَانَ افلا یتدبرون القرآن لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اللہ نے قرآن کو فکر کے لیے اتارا ہے. قرآن کی فکر نہیں ہمیں خطباء سے مل رہی. اللہ, بڑے پیارے موضوعات ہیں, شکر ہے, صبر ہے, صلہ رحمی ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کے ہیں موضوعات. ہمیں نظر آتے ہیں خطباء اس پہ گفتگو کرتے ہوئے, لیکن صرف جملوں میں, صرف واقعات میں, قرآن سے نہیں. تو یہ ایک کرم ہے اللہ کا, ہمارے گھر پہ ایک خاص کرم ہے اللہ کا کہ ہم ہر ممکن یہ سعی کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کے موتی نکال کے باہر سامنے رکھے جائیں. اور میرا پی ایچ ڈی بھی اسی پہ ہے. سبحان اللہ. میرا جو ریسرچ ورک ہے وہ بھی اسی پہ ہے کہ اہل تصوف کے ہاں منہج تفسیر, اسی پہ میری ڈاکٹریٹ ہے. اچھا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مخصوص جو ہے وہ بیان کے اندر مخصوص ایسے رہ گئے ہیں, اپنا ایک مخصوص موضوعات ہیں ان کو لے کے بیان کیا جاتا ہے, بہت سارے موضوع رہ جاتے ہیں اور مخصوص ہی گفتگو رہتی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. حالانکہ میں وہی عرض کروں گا, دوبارہ وہی عرض کروں گا کہ اصل میں قرآن حکیم سے دوری ہے. قرآن کی طرف اگر جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء, قرآن تو علم کل ہے. قرآن از بیسیکلی گلوبلائزڈ بک, یہ عالمگیریت رکھتی ہے اپنے وجود میں. اگر ہم صرف قرآن سے جڑ جائیں تو کبھی بھی موضوعات ختم نہیں ہو سکتے. قرآن حکیم میں ایسے ایسے انمول موتی چھپے ہوئے ہیں کہ اگر صرف ایک ہی آیہ مجیدہ کو لے لیا جائے تو اس پہ پورا میلاد پڑھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہمارے اہل علم تھوڑا دور ہیں اس شغف سے. آپ صاحب نے حضور یہ جو بات کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کو یوں عرض کروں گا کہ اس وقت بات صرف اہل سنت کی نہیں ہے. جی. تمام مکاتب فکر کے جو احباب ہیں انہوں نے مخصوص آیات جو ہے وہ اپنے لیے مختص کر لی. اللہ, بالکل ایسے ہی ہے. میلاد کی آیات, صوفیاء پر جو آیات ہیں وہ اہل سنت نے مختص کر لی ہوئی ہیں. اسی طرح یعنی اہل تشیع ہیں, اسی طرح دیوبندی احباب ہیں, اسی طرح بالکل ایسے ہی اہل حدیث حضرات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم ہم وہ آیات جو ہم نے صرف تراویحوں پر فوکس کر دی ہیں انہیں ممبرشپ پر بیان کیا جائے. بالکل بجا کے, بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. اچھا, ابھی چونکہ خطابت کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ایک سوال اس میں مزید ایڈ کرتا ہوں کہ ایک اچھے خطیب کے لیے کن کن خوبیوں اور اوصاف کا ہونا ضروری ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ابھی آپ کو دنیا سنتی ہے, نئے خطباء سنتے ہیں, عالم دین آپ کو فالو کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام ہے آپ کا؟ ہمارے علماء اپنی ہی فکر میں گم رہتے ہیں. ہمیں غیر جانبدار ہو کے ہر فکر کو دیکھنا چاہیے. جب آپ ہر فکر کو دیکھیں گے نا تو ایک اچھی نئی فکر پیدا ہوگی. بہت خوب. یہ بڑی یعنی بادب طریقے سے میں گزارش کروں گا. جی. ہم تعصب والی جو اینک ہے نا وہ ہمیں اتار دینی چاہیے. اب بڑا وقت گزر چکا ہے. ایسے ہی ہے. ایک تو یہ اتار دینی چاہیے. ایک بڑا ضروری پیغام کہہ لیں, گزارش کہہ لیں, ہمیں اپنے رویے بھی بدلنے پڑیں گے. مناظرانہ انداز ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ہاں جی, بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جو فتووں والی مشین ہے اسے بھی اب کنٹرول کرنا پڑے گا.
تو پھر یعنی ایک تو فتووں والی مشین کنٹرول کریں، ایک مناظرانہ انداز پہ کنٹرول کریں، اور داعیانہ انداز پیدا کریں۔ یہ جو داعیانہ انداز ہے نا، یہ نبوی اسلوب ہے، جی جی، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں وہ باتیں نہیں رہی ہیں، یہ جو خطباء کی فیلڈ ہے، فیلڈ ہے، آپ بالکل دیکھ ایسے لیں، نیٹ بڑا ہوا ہے، بالکل ایسے ہی اور ہے۔ خطباء یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے تو معروف ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، معروف تو ہو جائیں گے پر آؤٹ پٹ نہیں ہے اس چیز کی، بالکل ایسے ہی ہے، دے کچھ نہیں رہے آپ کسی کو۔ بالکل ایسے میں ہی وہی عرض کروں گا، جو قرآن کا اسلوب ہے نا، اگر اس اسلوب کو اپنایا جائے نا تو خطابت کی دنیا میں ایک تبدیلی آئے گی، ایک بہتری آ آئے سکتی گی۔ ہیں۔ اچھا، ایک سوال تو سارے اہم ہیں، یہ چونکہ آپ کے ساتھ وابستہ ہے تو اس سوال کا جواب آپ ہی دے سکتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شیعہ ذاکرین اور علماء کو، یعنی جو شیعہ علماء ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا پیغام ہے آپ کا؟ دیکھیں، ہمارا منہج تو منفرد ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سوچنا، آپ دیکھیں ہم کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اہل سنت کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کن اسٹیجز پہ جا رہے ہیں، ہم اہل سنت کے اسٹیجز پہ جا رہے ہیں، ہمیں فیڈ بھی اہل سنت نہیں کیا ہوا ہے۔ ہمارے دادا پردادا جو فاضلین ہی بریلی سے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس گھر سے اور ہیں۔ بریلی شریف تو اہل سنت کی بنیاد ہے، تو کبھی بھی نہیں ایسا سوچنا چاہیے۔ ہمارے حضرت خواجہ مرید حسین شاہ صاحب کا یہی منہج رہا ہے، ہمارے دادا کا یہ منہج رہا ہے، ہمارے ابا کا یہ منہج رہا ہے۔ ہمارے ابا تو کھڑے ہو کے قرآن حکیم پکڑ کے 2-2 گھنٹے خطاب کرتے تھے، یوں کھڑے ہو کے قرآن اللہ پکڑ۔ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم الحمدللہ انہی سے مستفید ہیں، اور اس پہ ہمیں مان ہے کہ ہمارے باپ دادا سے ہمیں یہ فیض ملا ہوا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب نے تو بڑی خوبصورت اس میں کے گزارش جواب دیا ہے اس کروں کا۔ گا، میرے پردادا پاک حضرت خواجہ محمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ، اپنے زمانے میں آپ جب قرآن حکیم کھول کر خطاب فرمایا کرتے تھے تو گاؤں کے سکھ بھی مسلمان ہوا کرتے تھے، اللہ، اور آج 2022 میں ہمارے ڈیرے پر ان سکھوں کی اولادیں آتی ہیں اور آ کے بتاتی ہیں کہ شاہ جی ہمیں آپ کے پردادا پاک نے کلمہ شی پڑھایا تھا۔ تو ان بزرگوں کا اسلوب اور ان بزرگوں کا انداز تکلم یہ تھا کہ ان کی گفتگو سننے کے بعد سکھ مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ اور جہاں تک آپ اہل تشیع کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو اب میں نام تو نہیں میڈیا پر لے سکتا کہ اہل تشیع کون سے یعنی شخصیت تھے کہ جنہوں نے حضرت بابا محمود حسین شاہ صاحب کو جب سنا تو اپنی یعنی بیٹی کی رشتے کی پیشکش اس زمانے میں آپ کو پیش کی، اور صرف یہ کہا کہ جی آپ جس طرح آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہیں، ہمارے شیعہ علماء اس طرح بیان نہیں کر سکتے۔ تو لیکن آپ نے ان کی ساری گفتگو سننے کے بعد صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میں اصحاب رسول سے غداری نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ اور آپ کا یہ جملہ تھا کہ جو غیرت کی دال روٹی ہے نا، وہ دوسرے مرغ سے بھی افضل ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا ہے۔ اچھا، کچھ سوال ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہیں، اور وہ سوالات جو ہیں وہ اپنے ذہن میں بنا کے رکھتے ہیں، لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کبھی تردید نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، اس کا سوال جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ محافل پہ جاتے ہیں یا کسی کے، جب آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی بلاتا ہے، تو اس پروگرام پہ جانے کا معاوضہ کیا آپ طے کرتے ہیں؟ دیکھیں، معاوضہ طے کرنا شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ معاوضہ خطاب کا نہیں ہوتا۔ اگر ایک امام مسجد میں نمازیں پڑھا رہا ہے، وہ معاوضہ طے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کا معاوضہ طے کرنا نمازوں کا جو ہے نا وہ معاوضہ نہیں ہے، اس کے وقت کا ہے۔ وقت کا معاوضہ طے ہر آرگنائزیشن کرتی ہے، ڈاکٹر اپنا معاوضہ طے کرتا ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، اپنا معاوضہ طے کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو شرعاً اس میں قباحت نہیں ہے۔ ایک عالم دین اگر سفر کر کے دور جا رہا ہے، اپنے وقت کا وہ معاوضہ جو طے کر رہا ہے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔
بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بڑا اہم سوال ہے, اس جانب ذرا جائیے گا. کچھ لوگ آپ کے حسب نسب پر اعتراض کرتے ہیں, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ پچھلے دنوں نیٹ پہ بھی کافی کچھ اچھالا گیا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے. اسلوب, احسن اسلوب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو آپ اس کے پاس چل کے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس کوئی نہیں یہاں پہ آیا. ٹھیک 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 ٹھیک. نیٹ پہ لوگوں نے بڑا بڑا کچھ کیا ہے, یہاں پہ آیا کوئی اچھا نہیں. یہ بھی ایک پاپولرٹی کا طریقہ جی ہوتا ہے بالکل, کہ یہ کسی بڑی انداز ہے. شخصیت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے آپ ہیں. دیکھ لیں وہی ایسا ہے. ہاں وہی ایسا بالکل ہے, دیکھ بالکل لیں. ایسے ہی ہے. فیس بک میڈیا یوز اسی چیز میں ہو رہا ہے. ہاں جہاں تک بالکل نسب کا ٹھیک ہے. تعلق ہے, خاندان جتنے بھی لے لیں, واحد خاندان سادات کا ہے جو اپنے باپ دادا پردادا, ان کے باپ دادا پردادا, ان کے باپ دادا پردادا کے ناموں کو جانتے ہیں. میں ابھی یہیں پہ بیٹھ کے اپنے 10 آبا کے نام بتا سکتا ہوں. ماشاء تو اللہ. یہ فیض صرف سادات کے لیے. اچھا یہ صرف ایک پراپوگنڈا سا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے, بس اس اپنی طرح کہہ شخصیت سکتے کو ہیں. دکھانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. جی جی, وگرنہ ہمارا خاندان چھپا نہیں ہے. امن آباد ہو گیا, یہ کاموں کی ہو گیا, چشتی آباد ہو گیا, یہ لاہور ہو گیا, یہ ہمارا ہی سارا سلسلہ بیٹھا ہوا ہے. ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ ہمارے ہی سلسلے کے لوگ ہیں. ماشاء اللہ. یہ سلسلے کے لوگ ہیں, خاندان کے نہیں ہیں. چشتی آباد, امن آباد ہمارا خاندان ہے, یہ کاموں کی کے ساتھ اس طرح ہمارا خاندان ہے, لاہور میں ہمارا خاندان ہے. بیسیکلی ہم یہاں کے نہیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے. جی بیسیکلی ہم چرخی دادری ریاست سے ہیں, انڈیا کی یہ ریاست ہے. جی جی. ہمارے ابا ہمارے دادا وہیں سے یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں, ہمارے بزرگوں کی مزارات وہیں پہ اس جگہ پہ. اچھا 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 اچھا. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میرے ابا حضرت خواجہ مظہر فرید شاہ رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ رشید احمد شاہ رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ چاچا خواجہ مرید حسین شاہ رحمہ اللہ, پھر ان کے ابا خواجہ محمد حسین شاہ رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ خدا بخش رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ صدر الدین رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ لال شاہ رحمہ اللہ, ان کے ابا خواجہ جوار شاہ رحمہ اللہ. تو یہ جو ہیرارکی کوئی بتا سکتا ہے نا, یہ صرف مولا علی کی اولاد بتائیں گے آپ, جو سلسلہ مولا مرتضیٰ تک چلا جائے گا. تو یہ بس ہم ویسے دعا ہی دیتے ہیں. اچھا یہ جو بھی نیٹ پہ ہوا, جو جی لوگ جی. کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کی کال مجھے بھی آئی ہیں, جی جی. کچھ ہمارے اپنے سلسلے کے لوگوں کی کالیں آئی ہیں. میں نے اچھا کہا کہ نہیں, کوئی جواب نہیں دینا, سارے اہل علم ہیں, اللہ سب کو دعا دیں. اللہ. تو پتھر کھا کے دعائیں دینا یہ سادات کا ہی کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پتھر کھانے سے بات آگئی کھانے پہ, تو بتائیں آپ دونوں افراد موجود ہیں, میں کس سے پوچھوں کہ کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ خود سے دیکھ لیں کہ اس کا جواب کس نے دینا ہے. دیکھیں یہ تو فون پہ بھی لوگ پوچھتے ہیں جی کیا پکانا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اللہ کی ساری نعمتیں ہیں. شاہ صاحب کچھ پسند کرتے ہوں تو میں کہہ نہیں سکتا. شاہ صاحب آپ کی ماشاءاللہ صحت کہتی ہے کہ یہ سوال آپ سے پوچھا جائے. نہیں جی, اب تو صحت خیر بہت ڈاؤن ہو گئی ہے, کبھی کسی زمانے میں صحت تھی. جی. تو بہرحال فش جو ہے وہ میری پسندیدہ ہے. ماشاءاللہ ہر موسم میں کھاتے ہیں, گرمی کے موسم میں میں کھا بھی. لیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام گوشت پسند کرتے تھے. اولاد علی اور مولا مرتضیٰ کے ہاں 3 چیزیں ہیں, علم, شجاعت, گوشت. یہ 3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں مولا علی کی نسل کے ساتھ. تو اس لیے آپ یہ چلیے آپ کے جو ہے نا وہ بات سے مجھے یہ علم ہو گیا کہ ہم کبھی آپ کو بلائیں تو گرمی میں بھی, اس موسم میں بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ فش کا انتظام کیا جائے, اور یقیناً آپ اسے بڑا پسند کریں گے. اچھا زندگی کا کوئی دلچسپ ایسا واقعہ ہو جو آپ کو کبھی تنہائی میں بھی یاد آتا ہو, ویسے بھی آپ کے نہیں اب بن جائے گا واقعہ, وہ کیونکہ آج آپ 20 تاریخ کو آپ آ گئے. ٹھیک ہے. 20 مئی میری شادی کا دن ہے. اللہ اکبر. تو یہ واقعہ بن گیا جناب آپ کی آمد. اچھا آپ کی حضور آمد. میں عرض کرتا ہوں, ان کا نا وہ جو پہلا سوال تھا نا معاوضے والا, اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ دلچسپ واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. جی جی. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ کروڑ پکا سے مجھے ایک کال آئی ٹھیک ہے کہ شاہ صاحب آپ کا ٹائم چاہیے. اب کروڑ پکا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں سے تقریباً 400-450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا طبیعت بھی راستے میں تھوڑی علیل ہو گئی, ایون کہ میرے ڈرائیور نے جو میرا مرید بھی ہے, بیٹا بھی ہے, مجھے گاڑی میں ڈرپ بھی لگوائی. اللہ اکبر. اور طبیعت بھی جو ہے نا ناساز تھی. تو ہم وہاں پہ پہنچے, چلو جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ پوری کی. اب وہ چلتے ہوئے
2000 روپے پیش کر رہے ہیں. تو یہ دلچسپ واقعہ ہے. الحمدللہ میں نے اس کو بڑی دعائیں دی. بالکل جو ہے وہ یعنی ماتھے پر شکن نہیں تھا, ماشاءاللہ. دل میں یہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے, کیونکہ بڑے شاہ جی قبلہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں سے اس کا معاوضہ نہیں ہے, اس کا اجر اللہ کریم عطا فرمائے. اور الحمدللہ اللہ کریم کی یہ عطا ہے آپ کے اوپر. ایسے واقعات نہ بھولنے والے ہیں. اچھا, بڑی ماشاءاللہ خوبصورت باتیں چل رہی ہیں اور ہمارا وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ سے سوالات پوچھے جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو؟ نہیں, بڑا پیارا یہ سوال ہے جی. یہ جو سلسلہ تعلیم ہے نا جی, یہ تو کبھی نہیں رکنے والا. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے وقت میں یہ ایک خواب ہے کہ آستانے پہ جس طرح ریسرچ سینٹر ہے نا جی, یہاں پہ ایک اچھا جو ہے نا دارالعلوم ہو ماشاءاللہ. اور میرا یہ ارادہ بھی ہے انشاءاللہ, اور اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا کہ یہاں پہ عصری اور مذہبی علوم دونوں ہی بآسانی میسر ہو ماشاءاللہ. یہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ایک خواب کہہ لیں جسے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا آپ اپنے سلسلہ طریقت کے حوالے سے کچھ بتائیں. ہمارے جد اعلیٰ حضرت خواجہ خدا بخشا رحمہ اللہ, آپ مستفیض سے حضرت خواجہ سلیمان توسوی سے. اچھا ہمارا ماشاءاللہ. سلسلہ خواجہ سلیمان توسوی سے حضرت الانبیاء گنج شکر تک جاتا ہے. ماشاءاللہ. اور ہمارے ہاں اچھا یہ بھی ایک چیز ہے, حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد جہاں پہ بیٹھی ہوگی وہ خانقاہ والے ضرور ہوں گے, خانقاہی نظام ان کا ضرور ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. لازمی ہوگا ان کی خانقاہ ضرور ہوگی, کیونکہ یہ ایک یعنی کہہ لیں کہ ہیرارکی ہے نا باقاعدہ طور پہ. میں مرید ہوا اپنے دادا کا, وہ بھی سرکار نے, ابا جی حضور نے, آپ نے خود کروایا پاک پتن شریف. 7 یا 8 سال میری عمر تھی. واہ واہ. میرے ابا مرید تھے اپنے ابا کے, بھائی نے ہی شاہ صاحب بھی مرید ہیں دادا جی کے, دادا مرید تھے اپنے ابا کے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ مرید تھے اپنے ابا کے, پھر وہ مرید تھے اپنے ابا کے. یہ سلسلہ ماشاءاللہ چلتا آ رہا ہے. وہاں سے پھر سلسلہ طریقت خواجہ سلیمان تک جاتا ہے, ماشاءاللہ. خواجہ سلیمان سے خواجہ نظام الدین تک جاتا ہے, نظام پاک سے زود الانبیاء تک جاتا ہے. اللہ. یہ باقاعدہ ہیرا. اچھا ابھی خطباء کے حوالے سے ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں, میرا خیال ہے کہ کوئی تھوڑا سا اس میں چینجنگ کریں. یہ بتائیے گا کہ موجودہ نعت خوانی کا جو ٹرینڈ ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت موجود ہے, اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں, آپ کے کیا خیالات ہیں؟ نعت خوانی کی جب بات آتی ہے نا جی, سب سے پہلی بات ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کی شہوت کو انکریز کرے اسلام اس سے منع کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہر ایسی نعت خوانی کہ جس کے پیچھے کوئی شہوانی قوتیں ہوں, وہ گانے کی طرف پہ ہو, میوزک کے ساتھ ہو, تو اس سے ہمیں اجتناب ہی کرنا چاہیے. بالکل. ہمیں منہج وہ اپنانا چاہیے جیسے اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, جیسے پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام ہے, پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا کلام ہے, حضرت خواجہ سلیمان توسوی کا کلام ہے, پیر خواجہ میر خسرو کا کلام ہے, مولانا جامی صاحب کا کلام ہے. ہمیں یہ منہج اپنانا چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ جو مربجہ طریقہ نعت خوانی ہے نا وہ اس ٹریک پہ اب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اسپرچول پاورز انکریز ہی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے, بجا کہہ رہے ہیں آپ. وہ چیز مل ہی نہیں رہی جو ہمیں ملنی چاہیے. تو یہ بڑی معذرت کے ساتھ. شاہ جی آپ اس حوالے سے چونکہ محفلوں میں جی کہ یہ فیض بھی شاہ جی قبلہ سرکار کا ہی ہے, الفاظ بھی آپ کے ہی ہیں کہ آپ صاحبزادہ صاحب اس وقت فقیر خانے تشریف لائے ہیں اور آپ اصل میں دین میں حصہ ڈال رہے ہیں. یہ جو آپ منصب کی ادائیگی کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے حضور کے دین کی خدمت ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی نقیب نقابت کر رہا ہے تو وہ اپنی طرف سے دین میں حصہ ڈال رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کوئی نعت خوان اپنی زندگی نعت خوانی کے ساتھ بسر کر رہا ہے وہ اپنی حسب استطاعت و ہمت دین میں حصہ ڈال رہا ہے. اب اگر ان میں کوئی قباحتیں ہیں, کسی نقیب میں اگر کوئی قباحت ہے, کسی مجھ جیسے نالائق میں اگر کوئی قباحت ہے, یا کسی نعت خوان میں اگر کوئی قباحت ہے,
تو ہمیں ایک طرف اس کی سروسز کو سامنے رکھنا چاہیے، یار وہ اپنی طرف سے دین کی خدمت میں ہے، اس کے بعد بڑے آسان اسلوب کے ساتھ ہم ان کی جو ہے نا گائیڈ کیا جائے، فکری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اگر اس اسلوب سے کی جائے تو یہ مٹی بڑی نم ہے، اس میں ابھی دم ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، اسی بات کو میں پھر آگے لے کے چلتا ہوں۔ اچھا، ایسا ابھی موجود ہے کہ کوئی ایسے ثنا خوان ہوں جنہیں آپ پسند کرتے ہوں، کبھی انہیں سننا پسند کرتے ہوں یا کسی محفل میں ملاقات ہوتی ہو تو آپ کو بڑے اچھے لگتے ہوں کہ یہ بڑی پیار سے، بڑی محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ دیکھیں، نعت خواں سارے ہی پیارے ہیں، جو صحیح بات ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ نعت خواں کا جو سارا ہی طبقہ ہے نا، وہ بڑا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے اور بڑی عزت کرتے ہیں، ہم بھی انہیں بڑی عزت دیتے ہیں اور بڑا پیار کرتے ہیں۔ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے ہیں نا، اگر وہ اپنے اسلوب کو آسان انداز سے بدلے، ایک بڑے معروف نعت خواں ہیں، نام نہیں لیں گے، میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی شاعری میں شک نہیں ہے، بڑا اچھا آپ لکھتے ہیں، لیکن کسی اہل علم کی بارگاہ میں جا کے تھوڑی اصلاح کروا لیا کریں۔ اگر اصلاح کروا لیں گے نا تو وہ اس میں رنگ آ جائے گا اور وہ روحانی رنگ آئے گا۔ نعت خواں سارے ہی بڑے پیارے ہیں، ایک ایک کا نام لیں گے تو لسٹ تو بڑی لمبی ہے، سارے ہی نعت خواں بڑے پیارے ہیں، جو ہیں ہی نعت خواں وہ پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کو سب سے پیار ہے سارے بڑے شاہ جی قبلہ نے یہ جو فرمایا ہے، جو نعت خوانان خود شعراء ہیں جی، ان کے لیے یہ بہت خوبصورت ایڈوائز ہے کہ وہ اپنے کلام کی سپرویژن کروائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جو شعراء نہیں ہیں ان کے لیے یہ خوبصورت ایڈوائز ہے کہ وہ میکسیمم صوفیانہ کلام جو ہے اس پر فوکس کریں۔ یہ دونوں ایڈوائز بہت قیمتی ہیں نعت خوانات کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ سوالات پچھلے سارے ہو گئے، بڑا مزہ آیا، لیکن ایک سوال ایسا ہے جو بڑا ہی کمال کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بتائیں، آپ دونوں شخصیات ہی معروف ہیں، لیکن آپ دونوں میں بڑا کون ہے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں جی، شاہ جی قبلہ نے فرمایا ہے کہ ہم اکٹھے اپنے دادا پاک رحمہ اللہ بابا جی رشید احمد شاہ صاحب کے مرید ہوئے تھے۔ جی، مجھے یاد ہے 10 محرم تھی، جمعے کا دن تھا، پاک پتن شیف شہر تھا اور عین جمعے کا وقت سر پر تھا جب ہم اکٹھے مرید ہوئے۔ ماشاءاللہ۔ لیکن غالباً اسی سال میرے دادا پاک رحمہ اللہ کا وصال ہو گیا تھا۔ اب زندگی میں کسی شخص کو تربیت کے لیے ہر حال میں ہر وقت مرشد کی ضرورت رہتی ہے، تو میں یہ یعنی بالکل واضح الفاظ میں عرض کروں گا کہ میرے دادا پاک کے وصال کے بعد میرے شیخ طریقت یہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ میں نے جو سیکھا، جو سمجھا، انہی کے قدموں میں بیٹھ کے سمجھا ہے، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، ماشاءاللہ، علم میں بھی بڑے ہیں، ماشاءاللہ، اور رتبے میں بھی بڑے ہیں، اور میری شیخ طریقت یہی ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، ہمارے پاس آخری 2 سوال ہیں اور جلدی سے میں نے اجازت کی طرف جانا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم کی جو تفہیم کا منہج ہے وہ اس خانقاہی میں کیوں نظر آتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ چونکہ ہم اپنے باپ دادا ہی سے مستفید ہیں، باپ دادا ہی سے پڑھے ہیں، ہمیں یہ منہج اپنے ابا جی حضور کے خطابات میں نظر آیا ہے۔ بآئی نہیں، چونکہ ہم نے اپنے دادا کو بھی دیکھا ہوا ہے، ان کی نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فکر کو بھی لیا ہوا ہے، یہی قرآن کی فکر ان کے خطابات میں بھی ہے۔ اب چونکہ دور وہ نہیں نا، اس دور میں اتنی یہ میڈیا نہیں تھا، وغیرہ ان کے خطابات اگر سامنے آئے تو وہ ایک ایک لفظ پہ فارسی پہ تفسیر کیا کرتے، فارسی زبان میں تفسیر کر جاتے تھے، اور ایک ایک لفظ پہ آیات پڑھتے تھے، ماشاءاللہ، اور پھر اس کے مفاہیم کو واضح کرتے تھے۔ تو یہ شغف ہمیں ہمارے باپ دادا سے ملا ہے، اور پھر اس قوت کو وہ جو یعنی قوت استدلال ہے قرآن حکیم کا، اس میں بڑی برکت آئی ہے حضرت پیر سونا مائی شاہ صاحب سے۔ ماشاءاللہ، آپ نے اس پہ بڑی محنت کی۔ عرض کروں گا جی، میرے جد پاک میں 5ویں جو بزرگ ہیں مجھ سے اوپر، جی ماشاءاللہ، آپ یقین کیجئے گا کہ میرے پاس ان کی تحریر آئی، اور میں نے اس تحریر کو سٹڈی کیا اور ناقدانہ نظر سے سٹڈی کیا،
مطلب تنقید کی نظر سے اسٹڈی کیا کہ میرے یہ جو بزرگ تھے یہ کیا کر رہے تھے. میں نے دیکھا, اس کو اسٹڈی کیا. بابا جی خدا بخش شاہ صاحب رحمہ اللہ کی تحریر نا جی مجھے امناباد دربار شریف سے ایک دفعہ وصول ہوئی ہے. میں نے اسٹڈی کیا تو آپ نے قرآن پاک کی آیت اور قرآن پاک کی آیت کے بعد بخاری اور مسلم کی حدیث, اور میری حیرت گم ہو گئی کہ اچھا میں اس وقت 180 سال پرانی تحریر کی بات کر رہا ہوں. اللہ, یعنی اس وقت یہ لیول آف ریسرچ ہے, اس وقت آپ کا یہ لیول آف ریسرچ تھا. کیا بات ہے. مالک تعالیٰ سے دعا ہے آپ کا یہ جو سلسلہ ہے, سلسلہ محبت ہے, سلسلہ طریقت ہے, جو آپ کے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے, کئی سالوں سے لوگ آپ کے ساتھ اس محبت کے ساتھ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, آپ کے سلسلہ طریقت کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ کریم تمام پہ اپنی کروڑ رحمتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں. جی ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آئندہ نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ میں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن حاضر ہوں گے. اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.